پہلا سلاطین 10واں باب۔ اور جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے، اور وہ بہت بڑی جلو کے ساتھ یروشلم میں آئی، اور اس کے ساتھ اونٹ تھے جن پر مسالے اور بہت سا سونا اور بیش بہا جواہر لدے تھے۔ اور جب وہ سلیمان کے پاس پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھیں اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا۔ بادشاہ سے کوئی بات ایسی پوشیدہ نہ تھی جو اسے نہ بتائی۔ اور جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی ساری حکمت اور اس محل کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی اور ان کی پوشاک اور اس کے ساقیوں اور اس سیڑھی کو جس سے وہ خدا ان کے گھر کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی، تو بھی میں نے وہ باتیں باور نہ کی جب تک خود آ کر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ نہ لیا، اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا ہے۔ چونکہ خداوند نے اسرائیل سے سدا محبت رکھی ہے، اس لیے اس نے تجھے عدل اور انصاف کرنے کو بادشاہ بنایا۔ اور اس نے بادشاہ کو 120 قنطار سونا اور مسالے کا بہت بڑا انبار اور بیش بہا جواہر دیے، اور جیسے مسالے سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیے ویسے پھر کبھی ایسی بہتات کے ساتھ نہ آئے۔ اور ہیرام کا بیڑا بھی جو افیر سے سونا لاتا تھا بڑی کثرت سے چندن کے درخت اور بیش بہا جواہر افیر سے لایا۔ سو بادشاہ نے خداوند کے گھر اور شاہی محل کے لیے چندن کی لکڑی کے ستون اور بربت اور گانے والوں کے لیے ستار بنائے۔ چندن کے ایسے درخت نہ کبھی آئے تھے اور نہ کبھی آج کے دن تک دکھائی دیے۔ اور سلیمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو سب کچھ جس کی وہ مشتاق ہوئی اور جو کچھ اس نے مانگا دیا۔ علاوہ اس کے سلیمان نے اس کو اپنی شاہانہ سخاوت سے بھی عنایت کیا۔ پھر وہ اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو لوٹ گئی، اور جتنا سونا ایک برس میں سلیمان کے پاس آتا تھا اس کا وزن سونے کا 666 قنطار تھا۔ علاوہ اس کے بیپاریوں اور سوداگروں کی تجارت اور ملی جلی قوموں کے سب سلاطین اور ملک کے صوبے داروں کی طرف سے بھی سونا آتا تھا۔ اور سلیمان بادشاہ نے سونا گھڑ کر 200 ڈھالیں بنائیں، 600 مسکال سونا ایک ڈھال میں لگا، اور اس نے کھڑے ہوئے سونے کی 300 سپریں بنائیں، ایک سپر میں 1.5 سیر سونا لگا، اور بادشاہ نے ان کو لبنانی بن کے گھر میں رکھا۔ ماں سوا ان کے بادشاہ نے ہاتھی دانت کا ایک بڑا تخت بنایا اور اس پر سب سے چوکھا سونا منڈھا۔ اس تخت میں 6 سیڑھیاں تھیں، اور تخت کے اوپر کا حصہ پیچھے سے گول تھا، اور بیٹھنے کی جگہ کی دونوں طرف ٹیکیں تھیں، اور ٹیکوں کے پاس 2 شیر کھڑے تھے، اور ان 6 سیڑھیوں کے ادھر اور ادھر 12 شیر کھڑے تھے۔ کسی سلطنت میں ایسا کبھی نہیں بنا۔ اور سلیمان بادشاہ کے پینے کے سب برتن سونے کے تھے، اور لبنانی بن کے گھر کے بھی سب برتن خالص سونے کے تھے، چاندی کا ایک بھی نہ تھا، کیونکہ سلیمان کے ایام میں اس کی کچھ قدر نہ تھی، کیونکہ بادشاہ کے پاس سمندر میں ہیرام کے بیڑے کے ساتھ ایک ترسیسی بیڑا بھی تھا۔ یہ ترسیسی بیڑا 3 برس میں ایک بار آتا تھا، اور سونا اور چاندی اور ہاتھی دانت اور بندر اور مور لاتا تھا۔ سو سلیمان بادشاہ دولت اور حکمت میں زمین کے سب بادشاہوں پر سبقت لے گیا، اور سارا جہان سلیمان کے دیدار کا طالب تھا تاکہ اس کی حکمت کو جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی تھی سنے۔ اور ان میں سے ہر ایک آدمی چاندی کے برتن اور سونے کے برتن اور کپڑے اور ہتھیار اور مسالے اور گھوڑے اور خچر ہدیے کے طور پر اپنے حصے کے موافق لاتا تھا۔ اور سلیمان نے رتھ اور سوار اکٹھے کر لیے
اس کے پاس 1400 رتھ اور 12,000 سوار تھے، جن کو اس نے رتھوں کے شہر میں اور بادشاہ کے ساتھ یروشلم میں رکھا۔ اور بادشاہ نے یروشلم میں افراد کی وجہ سے چاندی کو تو ایسا کر دیا جیسے پتھر، دیوداروں کو ایسا جیسے نشیب کے ملک کے گولر کے درخت ہوتے ہیں۔ اور جو گھوڑے سلیمان کے پاس تھے وہ مصر سے منگائے گئے تھے، اور بادشاہ کے سوداگر ایک ایک جھنڈ کی قیمت لگا کر ان کے جھنڈ کے جھنڈ خرید لیا کرتے تھے۔ اور ایک رتھ چاندی کی 600 مسکال میں آتا اور مصر سے روانہ ہوتا، اور گھوڑا 150 مسکال میں آتا تھا۔ اور ایسے ہی ہتھیوں کے سب بادشاہوں اور آرامی بادشاہوں کے لیے وہ ان کو انہی کے ذریعے سے منگاتے تھے۔ پہلا سلاطین 11واں باب۔ اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے، یعنی موابی، امونی، ادونی، سیدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ یہ ان قوموں کی تھی جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا، اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی۔ سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا، اور اس کے پاس 700 شہزادیاں، اس کی بیویاں، اور 300 حرمیں تھیں، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا، کیونکہ جب سلیمان بوڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا، جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا، کیونکہ سلیمان سیدانیوں کی دیوی استارات اور امونیوں کے نفرتی ملکوم کی پیروی کرنے لگا۔ اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی، اور اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی۔ پھر سلیمان نے موابیوں کے نفرتی کموس کے لیے اس پہاڑ پر جو یروشلم کے سامنے ہے، اور بنی امون کے نفرتی مولک کے لیے بلند مقام بنا دیا۔ اس نے ایسا ہی اپنی سب اجنبی بیویوں کی خاطر کیا جو اپنے دیوتاؤں کے حضور بخور جلاتی اور قربانی گزرانتی تھی۔ اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا، کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے 2 بار دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، اور اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا۔ اس سبب سے خداوند نے سلیمان کو کہا، چونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا اور تو نے میرے عہد اور میرے آئین کو جن کا میں نے تجھے حکم دیا نہیں مانا، اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دوں گا۔ تو بھی تیرے باپ داؤد کی خاطر میں تیرے ایام میں یہ نہیں کروں گا، بلکہ اسے تیرے بیٹے کے ہاتھ سے چھینوں گا۔ پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھین لوں گا، بلکہ اپنے بندے داؤد کی خاطر اور یروشلم کی خاطر، جسے میں نے چن لیا ہے، ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا۔ سو خداوند نے ادومی حدد کو سلیمان کا مخالف بنا کر کھڑا کیا۔ یہ ادوم کی شاہی نسل سے تھا، کیونکہ جب داؤد ادوم میں تھا اور لشکر کا سردار یوآب ادوم میں ہر ایک مرد کو قتل کر کے ان مقتولوں کو دفن کرنے گیا، کیونکہ یوآب اور سب اسرائیلی 6 مہینے تک وہیں رہے جب تک اس نے ادوم میں ہر ایک مرد کو قتل نہ کر ڈالا، تو حدد کئی ایک ادومیوں کے ساتھ جو اس کے باپ کے ملازم تھے مصر کو جانے کو بھاگ نکلا۔ اس وقت حدد چھوٹا لڑکا ہی تھا، اور وہ مدیان سے نکل کر فاران میں آئے، اور فاران سے لوگ ساتھ لے کر شاہ مصر فرعون کے پاس مصر میں گئے۔ اس نے اس کو ایک گھر دیا اور اس کے لیے رسد مقرر کی اور اسے جاگیر دی۔ اور حدد کو فرعون کے حضور اتنا رسوخ حاصل ہوا کہ اس نے اپنی سالی یعنی ملکہ تحفنیس کی بہن اسی کو بیاہ دی، اور تحفنیس کی بہن کے اس سے اس کا بیٹا جنوبت پیدا ہوا، جس کا دودھ تحفنیس نے فرعون کے محل میں چھڑایا، اور جنوبت فرعون کے بیٹوں کے ساتھ فرعون کے محل میں رہا۔ سو جب حدد نے مصر میں سنا کہ داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور لشکر کا سردار یوآب بھی مر گیا ہے، تو حدد نے فرعون سے کہا، مجھے رخصت کر دے تاکہ میں اپنے ملک کو چلا جاؤں۔ تب فرعون نے اس سے کہا، بھلا تجھے
میرے پاس کس چیز کی کمی ہوئی کہ تو اپنے ملک کو جانے کے در پہ ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، پھر بھی تو مجھے جس طرح ہو رخصت ہی کر دے۔ اور خدا نے اس کے لیے ایک اور مخالف علیدہ کے بیٹے رزون کو کھڑا کیا، جو اپنے آقا زوبا کے بادشاہ ہدد کے پاس سے بھاگ گیا تھا، اور اس نے اپنے پاس لوگ جمع کر لیے۔ اور جب داؤد نے زوبا والوں کو قتل کیا تو وہ ایک فوج کا سردار ہو گیا اور دمشق کو جا کر وہیں رہنے اور دمشق میں سلطنت کرنے لگے۔ ہدد کی شرارت کے علاوہ یہ بھی سلیمان کی ساری عمر اسرائیل کا دشمن رہا، اور اس نے اسرائیل سے نفرت رکھی اور آرام پر حکومت کرتا رہا۔ اور سریدہ کے افرائیمی نبات کا بیٹا یربعام، جو سلیمان کا ملازم تھا اور جس کی ماں کا نام جو بیوہ تھی سروا تھا، اس نے بھی بادشاہ کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اور بادشاہ کے خلاف اس کے ہاتھ اٹھانے کا یہ سبب ہوا کہ بادشاہ ملوں کو بناتا تھا اور اپنے باپ داؤد کے شہر کے رخنا کی مرمت کرتا تھا۔ اور وہ شخص یربعام ایک زبردست سورما تھا، اور سلیمان نے اس جوان کو دیکھا کہ محنتی ہے، سو اس نے اسے بنی یوسف کے سارے کام پر مختار بنا دیا۔ اس وقت جب یربعام یروشلم سے نکل کر جا رہا تھا تو سیلانی اخیا نبی اسے راہ میں ملا، اور اخیا ایک نئی چادر اوڑے ہوئے تھا۔ یہ دونوں میدان میں اکیلے تھے۔ سو اخیا نے اس نئی چادر کو جو اس پر تھی لے کر اس کے 12 ٹکڑے پھاڑے، اور اس نے یربعام سے کہا تو اپنے لیے 10 ٹکڑے لے لے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں کہتا ہے کہ دیکھ میں سلیمان کے ہاتھ سے سلطنت چھین لوں گا اور 10 قبیلے تجھے دوں گا، لیکن میرے بندے داؤد کی خاطر اور یروشلم یعنی اس شہر کی خاطر جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے، ایک قبیلہ اس کے پاس رہے گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور سیدانیوں کی دیوی استارات اور موابیوں کے دیوتا کموس اور بنی امون کے دیوتا ملکوم کی پرستش کی ہے، اور میری راہوں پر نہ چلے کہ وہ کام کرتے جو میری نظر میں بھلا تھا، اور میرے آئین اور احکام کو مانتے جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا۔ پھر بھی میں ساری مملکت اس کے ہاتھ سے نہیں لے لوں گا، بلکہ اپنے بندے داؤد کی خاطر جسے میں نے اس لیے چن لیا کہ اس نے میرے احکام اور آئین مانے، میں اس کی عمر بھر اسے پیشوا بنائے رکھوں گا۔ پر اس کے بیٹے کے ہاتھ سے سلطنت یعنی 10 قبیلوں کو لے کر ان کو تجھے دوں گا، اور اس کے بیٹے کو ایک قبیلہ دوں گا، تاکہ میرے بندے داؤد کا چراغ یروشلم یعنی اس شہر میں جسے میں نے اپنا نام رکھنے کے لیے چن لیا ہے ہمیشہ میرے آگے رہے۔ اور میں تجھے لوں گا اور تو اپنے دل کی پوری خواہش کے موافق سلطنت کرے گا اور اسرائیل کا بادشاہ ہوگا۔ اور ایسا ہوگا کہ اگر تو ان سب باتوں کو جن کا میں تجھے حکم دوں سنے اور میری راہوں پر چلے اور جو کام میری نظر میں بھلا ہے اس کو کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے جیسا میرے بندے داؤد نے کیا، تو میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا جیسا میں نے داؤد کے لیے بنایا، اور اسرائیل کو تجھے دے دوں گا۔ اور میں اسی سبب سے داؤد کی نسل کو دکھ دوں گا، پر ہمیشہ تک نہیں۔ اسی لیے سلیمان یربعام کے قتل کے درپے ہوا، پر یربعام اٹھ کر مصر کو شاہ مصر سیساک کے پاس بھاگ گیا اور سلیمان کی وفات تک مصر میں رہا۔ اور سلیمان کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی حکمت، سو کیا وہ سلیمان کے احوال کی کتاب میں درج نہیں؟ اور وہ مدت جس میں سلیمان نے یروشلم میں سب اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کی تھی۔ اور سلیمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا رہبعام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔